آج بات کریں گے کہ پیشاب میں خون آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس میں کس قسم کی احتیاطی تدابیر اور غذائی احتیاط اختیار کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ عظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافی و کافی آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ پیشاب میں خون آنے کو انگریزی طبی اصطلاح میں ہیمیچوریا کہتے ہیں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں نظام بول مطلب یورینری ٹریکٹ کے معمولی انفیکشن سے لے کر سنگین بیماریاں تک شامل ہیں۔ لیکن ان پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ صحت و تندرستی کے بارے میں نئی نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بر وقت اطلاع مل سکے۔ پیشاب میں خون آنے کی ایک وجہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے، یعنی سوزش ہو سکتی ہے، جسے انگریزی میں یورینری ٹریکٹ انفیکشنز کہتے ہیں۔ اس کا سبب پیشاب کی نالی میں جراثیم یا بیکٹیریاز کا داخل ہونا ہے۔ اس کی علامات میں پیشاب کرتے وقت درد ہونا، بار بار پیشاب آنا، بدبودار قسم کا پیشاب آنا یا خون آنا شامل ہے۔ احتیاطی تدابیر میں صفائی کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، غذاؤں میں مرچ، مسالہ، کیفین اور الکوہل سے پرہیز کریں، اور ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ ویسے عام طور پر امراض بول کے کسی بھی طرح کے انفیکشن میں کرین بیری جوس جو ہوتا ہے وہ پینا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ دوسری وجہ گردے کا انفیکشن، جسے پائلونیفرائٹس کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ اگر پیشاب کی نالی کا انفیکشن بگڑ جائے تو یہ گردوں تک پہنچ کر نہایتی سنگین شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی علامات میں بخار، پیٹھ میں یا پہلو میں درد، سردی لگنا، متلی اور الٹی وغیرہ شامل ہیں۔ احتیاط کے طور پر پیشاب کی نالی کی سوزش سے سب سے پہلا کام تو یہ کہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ صفائی کا اس میں بھی خاص خیال رکھیں۔ پانی یا جو سیال مادے ہوتے ہیں یا اشیاء ہوتی ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تیسری وجہ گردوں کے اندر خون کو چھاننے کا جو عمل کرنے والے نیورونز ہوتے ہیں، یہ یوں کہہ لیں کہ گردے کے فلٹریشن سسٹم کی جو سوزش ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے بھی خون آ سکتا ہے، جسے گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں، جو بعض انفیکشنز یا خودکار مدافعتی یعنی آٹو امیون بیماریوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات میں ٹانگوں میں یا ٹخنوں میں سوجن اور ہائی بلڈ پریشر شامل ہے۔ اس کا جو ہے وہ خاص طور پہ ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا چاہیے۔ نمک اور پروٹین کی مقدار اس میں کم سے کم کھانی چاہیے۔ غذاؤں میں جو سوڈیم، پوٹاشیم اور فاسفورس والی غذائیں وغیرہ ہیں اس کا کم سے کم استعمال کیا جانا چاہیے۔ بعض حالات میں انہیں بالکل بند بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیشاب میں خون آنے کی چوتھی وجہ گردے یا مثانے کی پتھری ہو سکتی ہے۔ گردے یا مثانے میں عام طور پہ جو معدنیات وغیرہ جمع ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے پتھریاں بن جاتی ہیں، جو نظام بول کے اعضاء یعنی مثلاً گردے، پیشاب کی نالیاں، مثانہ یا دوسری جگہوں سے گزرتے ہوئے خراش یا زخم پیدا کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے پیشاب میں جلن اور خون آنے لگتا ہے۔ علامات میں کمر میں یا پیٹ میں ایک طرف یا کسی ایک طرف یا دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے شدید درد، اور پیشاب کرتے وقت خاص طور پر درد، بعض دفعہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ آدمی بے ہوش بھی ہو جاتا ہے، اس کو الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ احتیاط کے طور پر پانی زیادہ سے زیادہ پئیں، اور پتھری کی قسم کے مطابق، کیونکہ پتھری مختلف اقسام کی ہوتی ہیں، اس کے حساب سے خوراک میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ مثلاً اگر پتھری کا سبب آکسیلیٹ ہے تو آکسیلیٹ سے جو بھرپور غذائیں ہیں ان سے پرہیز کرنا ضروری ہے، جیسے پالک ہے، بادام، چقندر وغیرہ یا گوشت وغیرہ ہے۔ اگر وجہ یورک ایسڈ ہے تو جیسے گائے کا گوشت ہے، دل، گردے، کلیجی وغیرہ قسم کی جو چیزیں ہیں، شیل فش، چینی سے بھرے ہوئے مشروبات اور خمیر دی گئی چیزوں وغیرہ کا احتیاط کرنی چاہیے۔ چوتھی وجہ جو زیادہ تر عمر رسیدہ لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ ہے پروسٹیٹ غدود کا بڑھنا، جسے بی پی ایچ یا بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیجیا کہتے ہیں۔ پروسٹیٹ بڑھنے سے مثانے پر دباؤ پڑ سکتا ہے، جو پیشاب میں خون آنے کا باعث ہو سکتا ہے۔ علامات میں جو ہے پیشاب کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، یعنی رک رک کر پیشاب کا آنا شامل ہے، بار بار پیشاب کی حاجت ہو سکتی ہے، پیشاب کی دھار کمزور ہو جاتی ہے۔ احتیاط کے طور پر 50 سال سے زیادہ عمر والوں کو ریگولرلی مطلب ڈاکٹر سے چیک کرواتے رہنا چاہیے مستقل طور پر، اور غذاؤں میں پھل، فروٹ، سبزیاں وغیرہ، دالیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنی چاہیے، جبکہ گائے کے گوشت، پروسیس فوڈز یا زیادہ مرغن قسم کے کھانے یا دودھ اور دودھ سے جو بنی ہوئی اشیاء ہوتی ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پانچویں وجہ جو ہے وہ نظام بول کے کسی اعضاء کا کینسر ہو سکتا ہے، مثلاً پروسٹیٹ غدود کا، مثانے یا گردے وغیرہ کا۔
اس میں کینسر کے خلیات کی وجہ سے ظاہر ہے پیشاب کی نالی میں خون آنے لگتا ہے، اور زیادہ عمر کے لوگوں میں یعنی عمر رسیدہ مردوں میں پروسٹیٹ اور مثانے کا کینسر کافی عام ہے۔ نظام بول کے کینسر کی جو بنیادی وجہ عام طور پہ بتائی جاتی ہے وہ تمباکو نوشی ہے۔ تمباکو نوشی ویسے بھی کینسر کرتی ہے، تو اس کی علامات میں وزن کم ہونا، بھوک نہ لگنا اور مسلسل تھکاوٹ وغیرہ شامل ہے۔ اس میں متوازن غذا کھائیں اور پروسیس فوڈ وغیرہ سے پرہیز کریں، اور فوراً ڈاکٹر سے رجوع کر کے کرنا چاہیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب میں خون آنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس لیے جیسے ہی ذرا سا بھی شک ہو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کی دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام عبادات اور دعائیں اور روزے وغیرہ قبول کریں، اور آپ سب کو صحت و تندرستی عطا کریں، آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔